السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 27 ہے، سورۃ الرحمن شروع سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن حقیقت میں بہت زیادہ مہربان، یعنی اللہ تعالیٰ علامہ اس نے سکھایا القرآن، یہ حقیقی قرآن انسانوں کو، جن کے لیے آسمان سے اس نے قرآن پاک اتارا ہے، اپنے نبی کے ذریعے لوگوں کو یہ قرآن پاک اس نے سکھایا، اس کی تعلیم دی۔ خلق الانسان، اس نے پیدا کیا انسان کو، اللہ تعالیٰ نے علامہ سکھایا اس انسان کو البیان، حقیقی بیان۔ انسان کو پیدا کیا اور اس کو جو ہے باتیں کرنے کا ڈھنگ سکھایا، قرآن پاک کی وضاحتیں، قرآن پاک کو بیان کرنے کا طریقہ بیان فرمایا، وہ سکھایا انسان کو، اور اس کو ہر قسم کا بولنا سکھایا۔ بیان کے معنی بولنا، بیان کرنا۔ الشمس و حقیقی سورج، والقمر و حقیقی چاند، بحسبان، ساتھ گردش کے ہیں۔ یہ سورج چاند جو ہے یہ گردش کر رہے ہیں۔ والنجم، اور تمام ستارے، والشجر، اور تمام درخت، یسجدان، وہ سجدہ کرتے ہیں۔ نجم کے معنی ستارے بھی ہوتا ہے، نجم کے معنی جڑی بوٹیاں، چھوٹے پودے بھی ہوتا ہے۔ شجر بڑے درخت، نجم چھوٹے پودے، اور نجم کے معنی ستارے بھی ہے۔ والنجم والشجر، اور تمام ستارے اور تمام درخت، یسجدان، اور سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں۔ والسماء، اور آسمانوں کو، رفعہا، بلند کیا اس اللہ نے ان کو، وضع، اور اس نے رکھا، المیزان، خاص ترازو۔ وہ ترازو جو ہے وہ لکڑی کا یا لوہے کا بنا ہوا نہیں ہے، وہ ترازو حقیقت میں شعور ہے، سمجھ بوجھ ہے، حکمت دانائی ہے۔ تو کائنات کے اندر جو ہے اللہ رب العزت نے عدل و انصاف کے لیے ہر چھوٹے بڑے کو شعور دیا ہے، عقل دی ہے، سمجھ دی ہے۔ گھروں کے اندر، گھروں سے باہر، کہیں بھی انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے انصاف کا علم دیا ہے، حکمت دی ہے، سمجھ بوجھ دی ہے۔ اللہ تطغوا، یہ کہ نہ تم سرکشی کرو، فی المیزان، بیچ خاص ترازو کے، المیزان خاص ترازو، یعنی عدل و انصاف میں کسی کے ساتھ سرکشی اور بغاوت نہ کرو۔ اب بڑے کو بڑا سمجھنا، چھوٹے کو چھوٹا سمجھنا، یہ کون سا ترازو ہے؟ یہ عقل و شعور کا، حکمت دانائی کا ترازو ہے، کہ یہ شخص جو ہے یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے،
یہ میرا بڑا بھائی ہے، یہ بڑی بہن ہے، میں نے ان سب کا جو ہے احترام کرنا ہے، عزت کرنا۔ اور یہ جو ہے یہ مجھ سے جو چھوٹے ہیں میں نے ان کے ساتھ شفقت کرنی ہے، پیار محبت کرنا ہے۔ اب یہ ترازو، یہ شعور جو ہے یہ کسی لکڑی کے ترازو میں یا لوہے کے ترازو میں نہیں اس کو تولا جا سکتا، یہ کون بڑا ہے تو کون چھوٹا ہے۔ تو یہ ترازو جو ہے یہ حکمت اور دانائی کا ترازو ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو ترازو رکھا ہے اصل میں وہ ترازو حکمت اور دانائی ہے۔ اور وہ حکمت دانائی کہاں سے ہے؟ اللہ کے قرآن سے ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو بڑوں کا احترام نہ کرے، چھوٹوں پر رحم نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو بڑوں کا احترام کرنا، چھوٹوں پہ شفقت کرنا یہ لکڑی یا لوہے کے ترازو کا کام نہیں ہے، یہ قرآنی تعلیمات کا کام ہے۔ اس بات کا احساس دینا یا سکھانا کہ بڑوں کا احترام کرنا ہے، چھوٹوں پہ رحم کرنا ہے، یہ ترازو لکڑی یا لوہے کے ترازو کے ذریعے نہیں ہے، یہ اللہ کے قرآن کے ذریعے ہے۔ جانور چوپائے جو ہے ان کے ساتھ نرمی کرنا، مہربانی کرنا، ان کو زیادہ ان پر بوجھ نہ لادنا، ان کو وقت پر چارہ کھلانا، پانی پلانا، ان کا خیال رکھنا، ان کو خوش کرنا، یہ لکڑی یا لوہے کے ترازو کا کام نہیں ہے، یہ کام ہے اللہ کے قرآن کی تعلیمات کا۔ تو کائنات کے اندر جو ترازو ہے وہ اللہ کے آسمانی دین کا ترازو ہے۔ گھر میں جو بھی فرق ہے وہ قرآن سکھاتا ہے۔ عورت اپنے خامد کا احترام کرتی ہے، عزت کرتی ہے، یہ لکڑی یا لوہے کے ترازو نے نہیں سکھایا، یہ اللہ کے قرآن نے سکھایا کہ عورت جو ہے وہ اپنے خامد کا احترام کرے، عزت کرے۔ تو یہ جو ترازو ہے اس کا ہر شخص پابند ہے، خواہ وہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، عورت ہے، مرد ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، ہر شخص اس ترازو کا پابند ہے۔ اور یہ ترازو اللہ کے قرآن کی سمجھ بوجھ ہے۔ فرمایا اللہ تطغوا فی المیزان، یہ کہ نہ تم سرکشی کرو، بغاوت کرو بیچ حقیقی بیچ خاص ترازو کے، یعنی اللہ کے قرآن کی تعلیم میں، اس کی حکمت اور دانائی کی باتوں میں سرکشی اختیار نہ کرو، من مرضیاں نہ کرو کہ عورت کا دل چاہے تو آدمی کا احترام کرے، نہ دل چاہے تو اس کو ذلیل کر دے، اس کی اجازت نہیں ہے بالکل۔ مرد جو ہے بیوی اور بچوں کے ساتھ شفقت کرے، یہ عدل و انصاف ہے، یہ کسی طرح لکڑی یا لوہے کے ترازو کے ذریعے نہیں ہے، یہ اس کو اللہ کے قرآن نے سکھایا کہ تو نے اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے ساتھ شفقت کرنی، مہربانی کرنی، ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی۔ بیوی کو ناحق گالیاں دینا، مارنا، پیٹنا،
یہ کون سکھاتا ہے؟ لکڑی کا ترازو یا لوہے کا ترازو نہیں، یہ اللہ کے قرآن کا ترازو سکھاتا ہے۔ تو یہ ترازو جو ہے خاص ترازو، یہ پوری کائنات میں پھیلا ہوا ہے۔ یعنی قرآن پاک کی ہر تعلیم جو ہے وہ خاص ترازو ہے۔ مثلا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمسائے کے گھر میں نہ جھانکو، ہمسائے کا احترام کرو۔ تو یہ جو بات ہے یہ کسی لوہے لکڑی کے ترازو کا فیصلہ نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ، اللہ کا فیصلہ ہے۔ فرمایا کہ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ، اور قائم کرو خاص وزن، بالقسط، ساتھ حقیقی انصاف کے۔ لوگوں کو جو وزن دیتے ہو اس میں انصاف کرو۔ قرآنی تعلیمات کے ذریعے بھی لوگوں کے ساتھ القسط، حقیقی انصاف کرو۔ اور اگر کوئی چیز ماپ لے یا تو وزن کرنے کی چیز ہے تو اس کے ذریعے بھی انصاف کرو۔ اب لوہے لکڑی کا جو ترازو ہے اس کو استعمال کرنے کے پیچھے قرآنی تعلیمات ہیں کہ اگر تم جو ہے لوہے یا لکڑی کے ترازو کے ذریعے لوگوں کو کوئی چیزیں ماپ کر دیتے ہو تو اس میں کمی نہ کرو، جتنا کسی کا حق بنتا ہے اس کو اتنا دو، جتنے کسی سے پیسے دیے ہیں ان کو اتنی پوری جو ہے چیز جو ہے اس کو ان کو ماپ کر یا وزن کر کے دو۔ لوہے کے ترازو یا لکڑی کے ترازو کے پیچھے حکمت دانائی جو ہے وہ اللہ کے قرآن کی تعلیمات ہیں، لہذا اصل ترازو جو ہے خاص قسم کا وہ اللہ کے قرآن کی تعلیمات ہیں جن کو انسان نہیں سمجھتے۔ آج معاشرے کے اندر جتنے ظلم ہو رہے ہیں یہ قرآن پاک کی تعلیمات کا ترازو نہ ہونے کی وجہ سے۔ اسمبلیوں میں کرسیوں پر وہ لوگ آ گئے ہیں جن کے پاس اللہ کے قرآن کی تعلیمات کا خاص ترازو نہیں ہے، اس لیے وہ قوم کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، لوگوں کے حقوق غصب کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ وہ زیادتیاں کر رہے ہیں جو کافر بھی نہیں کر سکتے، وہ ظلم کر رہے ہیں، زیادتیاں کر رہے ہیں جو کافر بھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بار بار ترازو کی بات کر رہے ہیں، یہ لوہے لکڑی کا ترازو نہیں ہے، اصل ترازو جو ہے اللہ کے قرآن پاک کی تعلیمات ہیں۔ جس شخص نے اس قرآن کی تعلیمات کو سیکھ لیا اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے عدل و انصاف کا شعور عطا کر دیا، ایسا شعور کہ اگر وہ لوہے کا ترازو اور لکڑی کا ترازو استعمال کرتا ہے تو اس کے پیچھے جو ہے قرآن پاک کی حکمت ہے کہ بے ایمانی نہیں کرنی، بددیانتی نہیں کرنی، کم نہیں تول کر دینا لوگوں کو، لوگوں کا جتنا حق ہے اتنا دینا ہے۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ترازو کسی لکڑی یا لوہے کے بنے ہوئے ترازو کا نام نہیں ہے۔ یہاں قرآن پاک کے اندر ترازو سے مراد ہے اللہ کے قرآن کی حکمت، سمجھ بوجھ اور دانائی۔ یہ حکمت دانائی قرآن پاک کی ہوگی الحمدللہ، قرآن پاک کی حکمت سمجھ بوجھ ہوگی تو انسان ہر ایک کے ساتھ جو ہے بات کہنے میں، اس کے ساتھ معاملہ کرنے میں، لین دین میں
حسن اخلاق میں جو ہے وہ عدل و انصاف سے کام لے گا. اور اگر قرآن پاک کی تعلیمات نہیں ہے تو وہ جاہلوں کی طرح جو ہے لوگوں کے ساتھ سلوک کرے گا. فرمایا اب اقیم الوزن، اور قائم کرو خاص وزن کو، بالقسط ساتھ انصاف کے. یہ جو لوہے لکڑی کا جو ہے ترازو جو ہے وہ قائم کرنا ہے اور استعمال کرنا ہے، اس میں وزن جو ہے اس کو انصاف کے ساتھ قائم کرو. ولا تخسر المیزان، اور نہ کمی کرو خسارہ، اور نہ خسارہ کرو یعنی کمی کرو، المیزان خاص ترازو میں، خاص وزن کرنے میں. میزان کے معنی وزن کرنا، میزان کے معنی وزن کرنے کا آلہ، یعنی جو ہے ترازو جو ہے اس میں لوگوں کو ساتھ جو ہے کمی کر کے چیزیں نہ دو. والارض، اور زمین کو وضعہا، رکھا اس اللہ نے اس زمین کو، للانعام واسطے جانداروں کے. اللہ نے زمین کو بچھا دیا جانداروں کے لیے. فیہا، بیچ اس زمین کے، فاکہۃ، پھل ہیں، والنخل، اور تمام حقیقی کھجوریں ہیں، ذات الاکمام، ذاتوں کے معنی والی، اکمام کے معنی خوشے، سٹے، گچھے، گچھوں والی. کھجوروں کے پودوں پر جو ہے کھجور کے جو دانے لگتے ہیں وہ گچھوں کے سٹوں کی گچھوں کی صورت میں لگتے ہیں. اکمام کے معنی خوشے، سٹے، گچھے. والحب، اور تمام دانے، ذو العصف، بھوسے والے ہیں. گندم کے دانے سٹوں میں بھوسے کے خول کے اندر چھپائے گئے ہیں، خول کے اندر ہوتے ہیں. چاول کے دانے خول کے اندر ہوتے ہیں. مکی کے دانے پردوں کے اندر ہوتے ہیں، چھپائے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے، تاکہ نمی یا گرمی جو ہے ان کو برباد نہ کر سکے. والحب، اور دانے، ذو العصف، جو خاص بھوسے والے ہیں. والریحان، اور خاص خوشبوئیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے تمام فصلوں کے اندر خوشبو پیدا کی ہے. فصلیں جب ہوتی ہیں، جوان ہوتی ہیں، تو جا کر دیکھا جا سکتا ہے کہ ان میں سے خاص خوشبو جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. اسی طرح خوشبودار پھول جو ہے ان کے پودے بھی ہوتے ہیں. تو ریحان کے معنی خوشبو. فَبِأَيِّ، پس ساتھ کون سی، آلائے، نعمتوں کے، ربکما، اپنے رب کی، تکذبان، تم دونوں جھٹلاؤ گے. دونوں کون ہیں؟ جن اور انسان. ان دونوں کا قیامت کے دن جو ہے حساب ہوگا. ان دونوں کے لیے جنت ہے اور دونوں کے لیے جہنم ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے دونوں مخلوق، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، نہیں مانو گے. ہر نعمت اللہ نے پیدا کی ہے. وہ کھجوریں ہیں، پھل ہیں، سبزیاں ہیں، اناج ہے، ہر نعمت جو ہے اللہ نے پیدا کی ہے. تم کس طرح انکار کر سکتے؟ تم انکار کر ہی نہیں سکتے. دلیل کے ساتھ، ویسے تو جہالت کے ساتھ کوئی کرتا ہے تو کرتا رہے، لیکن دلیل کے ساتھ کوئی یہ انکار نہیں کر سکتا کہ یہ پھل جو ہے یہ کوئی اور پیدا کر رہا ہے. یہ درختوں پر پھل جو ہے یہ اللہ نہیں لگا رہا، کوئی اور لگا رہا ہے. دلیل کے ساتھ نہیں کہہ سکتا. ویسے جہالت کے ساتھ انکار کر دے تو ٹھیک کر دے. دلیل کے ساتھ انسان جو ہے وہ نہیں انکار کر سکتا.
اس کے بعد فرمایا خلق الانسان، پیدا کیا اس نے اس انسان کو من صلصال، چیکنی مٹی سے، نیسدار مٹی سے، کالفخار، مانند ٹھیکری کے۔ یہ چیکنی مٹی جو ہوتی ہے اس کو دیکھا جائے تو اس کی سطح پر جو ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بن جاتی ہے، اس کا اوپر والا حصہ جو ہے سوکھ کر جو ہے وہ باریک قسم کے جو ہے ٹکڑے بن جاتے ہیں۔ تو صلصال کے معنی چیکنی مٹی اور فخار کے معنی ٹھیکری، وہ ٹکڑے جو ہوتے ہیں چیکنی مٹی کے ان کو ٹھیکری کہا جاتا ہے۔ خلق الانسان، اس نے پیدا کیا انسان کو من صلصال، چیکنی مٹی سے، کالفخار، مانند ٹھیکری کے۔ وخلق الجان، اور اس نے پیدا کیا تمام جنوں کو من مارج، شعلے سے، من نار، آگ سے، جنوں کو اس نے پیدا کیا آگ کے شعلے سے۔ فَبِأَيِّ، پس ساتھ کون سی، آلائے نعمتوں کے، ربکما، اپنے رب کی، تم تکذبان، تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ تمام نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں، ان کا تم انکار دلیل سے نہیں کر سکتے۔ جہالت سے کر لو تو تمہاری مرضی، لیکن جو دلیل ہے، جو حکمت دانائی کا ترازو ہے، قرآنی تعلیمات، اس کے ذریعے تم اللہ کی نعمتوں کا انکار نہیں کر سکتے۔ فرمایا کہ رب المشرقین، وہ رب ہے دونوں مشرقوں کا۔ ایک مشرق سردیوں کا ہے، ایک مشرق جو ہے گرمیوں کا ہے۔ گرمیوں میں سورج جو ہے ہمارے سروں کے اوپر آ جاتا ہے، سردیوں میں سورج جو ہے جنوب کی طرف جو ہے اس کا راستہ بن جاتا ہے، مشرق سے مغرب کی طرف، مشرق سے مغرب کی طرف جو سورج کا راستہ ہے، گرمیوں میں ہمارے سروں کے اوپر سے اس کا راستہ بنتا ہے، اور سردیوں میں جنوب کی طرف جو ہے اس کا راستہ بن جاتا ہے، مشرق سے مغرب کی طرف۔ ایک یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ ایک مشرق سورج کا ہے، دوسرا مشرق چاند کا ہے۔ سورج کا مشرق جو ہے یہ مشرق کی طرف ہے، چاند کا مشرق جو ہے وہ مغرب میں ہے۔ چاند مغرب سے طلوع ہوتا ہے، سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے۔ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ، اور وہ اللہ رب ہے دونوں مغربوں کا۔ سورج جو ہے مشرق سے طلوع ہو کر مغرب میں غروب ہوتا ہے، چاند جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہو کر مشرق میں غروب ہوتا ہے۔ اس طرح سورج اور چاند دونوں کے دو مشرق ہیں اور دو مغرب ہیں۔ تو یہ دونوں مثالیں جو ہے اس بیان میں آ جاتی ہیں کہ گرمیوں کا مشرق اور سردیوں کا مشرق۔ گرمیوں میں سورج جو ہے اس کا راستہ ہمارے سروں کے اوپر سے جاتا ہے، جبکہ سردیوں میں اس کا راستہ جو ہے ہمارے سروں سے ہٹ کر جنوب کی طرف جو ہے مشرق سے مغرب کی طرف جاتا ہے۔ تو اس طرح سورج کے دو مشرق ہیں، سردیوں کا علیحدہ، گرمیوں کا علیحدہ، اور دو مغرب ہیں، سردیوں کا علیحدہ مغرب ہے، گرمیوں کا علیحدہ مغرب ہے۔
کیونکہ راستہ جو ہے سورج کا وہ بدل جاتا ہے. گرمیوں میں ہمارے سروں کے اوپر سے سورج جو ہے وہ چلتا ہے تو شدید گرمی ہو جاتی ہے، اور سردیوں میں سورج کا راستہ جو ہے ہمارے سروں کے بجائے جنوب کی طرف ہوتا ہے، تو ہمیں گرمی جو ہے وہ کم لگتی ہے، سردی ہو جاتی ہے. تو فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ، پر ساتھ کون سی نعمت ربکما، اپنے رب کی، تکذبان، تم دونوں جھٹلاؤ گے. اے انسانوں اور جنوں، کائنات میں اللہ کی نعمتیں جو ہے تم کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ تم انکار کر سکو گے یہ اللہ نے چیز یہ پیدا نہیں کی. کائنات کی اس چیز پر کو اللہ نہیں چلا رہا، اللہ کا کنٹرول اس پر نہیں ہے، فلاں کا ہے فلاں کا ہے مخلوق کا، تمہارے پاس دلیل نہیں ہے. مرج البحرین، مرج اس اللہ نے چلا دیے، البحرین دو خاص سمندر، یلتقیان وہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں. فرمایا دو خاص سمندر، ایک کا پانی جو ہے وہ کھارا ہے، کڑوا ہے، کھارا ہے، بے ذائقہ، نمکین ہے، اور دوسرا سمندر جو ہے اس کا پانی میٹھا ہے، ذائقے دار ہے. دونوں سمندر جو ہے مارا جا اس نے چلا دیے، یعنی ان کا پانی کوئی برف بن کر جمع ہوا نہیں ہے. ان دونوں سمندروں کا پانی جو ہے وہ چلتا ہے، حرکت کرتا ہے، اور وہ دونوں سمندر آپس میں ملے ہوئے ہیں. دونوں سمندر آپس میں ملے ہوئے ہیں، ایک کا پانی کھارا ہے، نمکین ہے، دوسرے کا پانی میٹھا ہے، ذائقے دار ہے. دونوں سمندر آپس میں ملے ہوئے ہیں، اور دونوں کا پانی جو ہے وہ چل رہا ہے، لہریں مار رہا ہے، حرکت کر رہا ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ بینہما، درمیان ان دونوں سمندروں کے برزخ، ایک پردہ ہے. وہ پردہ کس چیز کا ہے؟ وہ بجری یا اینٹ کی دیوار نہیں ہے. وہ پردہ جو ہے، رکاوٹ جو ہے دونوں کے درمیان، وہ اللہ کا حکم ہے. اللہ کے حکم سے جو ہے دونوں سمندر جو ہے جو آپس میں ملے ہوئے ہیں، اللہ کا حکم جو ہے ان کے پانیوں کو ایک دوسرے کے اندر داخل نہیں ہونے دیتا. میٹھے پانی کا، سمندر کا پانی جو ہے وہ اپنی حد میں ہے، وہ جو ہے کھارے پانی کے سمندر کی حد میں نہیں ملتا، جا کر مکس نہیں ہوتا، شامل نہیں ہوتا، داخل نہیں ہوتا. اور جو کھارے سمندر کا پانی ہے وہ میٹھے سمندر کے پانی میں داخل نہیں ہوتا. ان کے درمیان ایک پردہ ہے، رکاوٹ ہے. وہ پردہ رکاوٹ کسی دیوار کی نہیں ہے، وہ اللہ کے حکم کا پردہ ہے، وہ اللہ کے حکم کی رکاوٹ ہے کہ دونوں سمندروں کا پانی جو ہے ایک اپنی اپنی حدود میں ہے. حالانکہ دونوں سمندروں میں بلند لہریں اٹھتی ہیں، لیکن یہ دونوں سمندر جو ہے ایک دوسرے کی حدود میں داخل نہیں ہو سکتے. ان کو کون روکے ہوئے ہے؟ اللہ کا حکم. بینہما برزخ، درمیان ان دونوں کے برزخ، پردہ ہے. برزخ وہ پردہ جس کو انسانی آنکھ، جن کی آنکھ دیکھ نہ سکے، اور وہ پردہ اللہ کے حکم کا ہے. لا یبغیان، نہیں وہ بغاوت کرتے ایک دوسرے پر. دونوں سمندر ملے ہوئے ہیں، ایک کا پانی کھارا ہے، نمکین ہے، دوسرے کا ذائقے دار، مزیدار ہے، میٹھا ہے. دونوں چلتے ہیں، دونوں کا پانی جو ہے ان میں لہریں پیدا ہوتی ہیں، حرکت کر رہے ہیں، لیکن وہ ایک دوسرے پر بغاوت نہیں کرتے، یعنی ایک دوسرے بھی حد میں داخل نہیں ہوتے.
کھارا پانی میٹھے پانی میں داخل نہیں ہوتا، میٹھا پانی کھارے پانی میں داخل نہیں ہوتا، ان دونوں کے درمیان اللہ کے حکم کا پردہ ہے۔ یہ بے مثال ذات جو ہے، کیا ایسا کائنات میں اس کی مخلوق میں سے کوئی شخص ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کے حکم سے دو پانی جو ہے وہ اکٹھے نہ ہو سکیں؟ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ، پس ساتھ کون سی نعمت ربکما، اپنے رب کی، تکذبان، تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ یخرج، جو نکلتے ہیں، منہما، دونوں سمندروں میں سے، اللؤلؤ، خاص موتی، والمرجان، اور خاص مونگے ہیرے۔ موتی اور ہیرے دونوں سمندروں کی تہوں سے نکلتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، پس ساتھ کون سی نعمتوں رب اپنے کی، تکذبان، تم جھٹلاؤ گے۔ وَلَهُ، اور واسطے اللہ ہی کے، الجوار، تمام کشتیاں ہیں۔ الجوار یہ جو ہے یہ جاریتن سے جمع ہے، جاریہ کے معنی کشتی۔ وَلَهُ الْجَوَارُ، اور واسطے اس کے تمام کشتیاں ہیں، المنشآت، حقیقی بھری جانے والی، فی البحر، بھی سمندروں کے، کالعلام، مانند پہاڑوں کی چوٹیوں کے۔ علام، علم سے جمع ہے، جھنڈا۔ تو جو پرانے جہاز ہوتے تھے، کشتیاں ہوتے تھے، ان پر بانس لگے ہوتے تھے، اور کپڑا جو ہے وہ بانسوں کے سے ہاتھ باندھا ہوا تھا، اور ہوائیں جو تھیں ان کپڑوں میں بھر جاتی، اور ہوائیں ان کو جو ہے کشتیوں اور جہازوں کو چلاتی تھیں۔ تو وہ بلند جو تھے کپڑے والے بانس جو تھے وہ جھنڈوں جیسے تھے، جیسے جھنڈے ہوتے ہیں۔ تو آج کل تو وہ نہیں رہے۔ تو فرمایا کہ دور سے جو ہے سمندروں میں جو ہے کشتیاں بھری ہوئی سامان سے، سمندری جہازوں میں سامان سے بھرے ہوئے جہاز، کشتیاں سب جو ہیں وہ مانند پہاڑوں کے نظر آتے ہیں۔ دور سے کشتی جو ہے نظر آتی ہے جیسے کوئی پہاڑ کھڑا ہے سمندر میں۔ فَبِأَيِّ، پر ساتھ کون سی، آلائے، نعمتوں کے، ربکما، اپنے رب کی، تکذبان، تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ اے انسانوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلا سکتے؟ جہالت سے بے شک سب کو جھٹلا دو، لیکن عقل و شعور سے، حکمت، دانائی سے، دلیل سے تم اللہ کی کسی نعمت کو جھٹلا نہیں سکتے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ فلاں کی طرف سے ہے۔ دلیل نہیں ہے تمہارے پاس کوئی بھی۔ لو جی پھر پڑھ دوں میں دوبارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن، وہ اللہ بہت زیادہ، خاص طور پر بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ علامہ، اس نے سکھایا، القرآن، یہ حقیقی قرآن، اس نے اپنے بندوں کو اپنے پیغمبروں کے ذریعے، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ قرآن سکھایا۔ نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر جو ہے صحابہ کرام کو یہ اس قرآن کی تعلیم دی، اور نبی علیہ السلام کو حکمت، دانائی، تعلیم کس نے دی؟ اللہ کی وحی نے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے قرآن سکھایا، اور نبی علیہ السلام نے اپنے امتیوں صحابہ کرام کو جو ہے مسجد نبوی کے اندر اس کی تعلیم دی۔ خلق الانسان، اس نے پیدا کیا انسان کو، علامہ، سکھایا اس انسان کو، البیان، تمام بولنا، تمام قسم کی باتیں کرنا۔ بیان کے معنی بولنا، باتیں کرنا۔ الشمس، و حقیقی سورج، والقمر، اور حقیقی چاند، بے حسبان، ساتھ گردش کے ہے، یہ دونوں گردش کر رہے ہیں۔ والنجم، اور تمام ستارے،
یا تمام جڑی بوٹیاں، نجم کے معنی ستارے بھی ہیں، جڑی بوٹیاں بھی ہیں، چھوٹے پودے، والشجر اور تمام بڑے درخت، یسجدان ہیں، دونوں قسم کے جو ہے یہ دونوں جو ہے سجدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ اب سجدہ ان کا کس طرح ہے، یہ ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ ان کے سائے جو ہے وہ چلتے پھرتے ہیں۔ جب سورج مشرق میں ہوتا ہے تو ان کے سائے مغرب میں ہوتے ہیں، جب سورج سر پہ آ جاتا ہے سائے جو ہے چیز کے پاؤں میں چلے جاتے ہیں، اور جب سورج مغرب میں ہوتا ہے تو اس کے سائے مشرق میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ سایوں کا جو پھر چلنا پھرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حضور وہ درخت سجدے کرتے ہیں۔ اور سماء اور آسمان کو رفعہ بلند کیا اس نے، اس آسمان کو یا ساتوں آسمانوں کو اس نے بلند کیا۔ یہ خاص آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے یہ بھی ہے، اور تمام ساتوں آسمان بھی ہیں جن کو اللہ نے بلند کیا۔ ووضع المیزان، اور اس نے رکھا خاص ترازو، لکڑی یا لوہے کا ترازو نہیں۔ کائنات کے اندر جو اس نے ترازو رکھا ہے وہ اللہ کے قرآن کی تعلیمات کا ترازو ہے، لوہے لکڑی کا ترازو نہیں۔ وہ تو قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے ہیں، یہ لوہے لکڑی کے ترازو جو ہے یہ عمل کے لیے ہے۔ خاص ترازو جو ہے وہ اللہ کے قرآن کی سمجھ بوجھ ہے، حکمت ہے، دانائی ہے۔ میں نے مثالیں دی ہیں پہلی بار کہ عورت اپنے خامند کا جو ہے احترام کرتی ہے، عزت کرتی ہے۔ یہ خامند کے احترام اور عزت کے اس نے کس نے اس کو سکھایا؟ یہ لکڑی یا لوہے کے ترازو نے نہیں اس کو سکھایا کہ تو نے اپنے خامند کا احترام کرنا ہے، عزت کرنی ہے۔ یہ لوہے یا لکڑی کے ترازو نے نہیں اس کو سکھایا، اس کو قرآن کے ترازو نے سکھایا ہے، قرآنی تعلیمات نے اس کو سکھایا ہے کہ تو نے گھر کے اندر گھر کے باہر اپنے خامند کی عزت اور اس کا احترام کرنا ہے۔ آدمی کو جو ہے اس نے سکھایا ہے کہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ تو نے جو ہے شفقت کرنی ہے، رحم کرنا ہے، اور اپنی ذمہ داریوں کے ذریعے ان کو حلال روزی کما کر دینی ہے، کھلانی ہے۔ تو یہ ان کے ساتھ شفقت جو ہے، محبت اور پیار جو ہے بیوی بچوں کے ساتھ، یہ کسی لوہے یا لکڑی کے ذریعے نہیں ان کو عطا ہوتا، یہ قرآنی تعلیمات کے ذریعے جو ہے آدمی جو ہے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ نرمی اور شفقت کرتا ہے۔ لہٰذا خاص اور اصل ترازو جو ہے اللہ کے قرآن کی تعلیمات ہیں، اور یہ لوہے کے ترازو یا لکڑی کے ترازو جو ہے اس قرآنی تعلیمات پر عمل کا ذریعہ ہیں، کہ جو چیزیں ترازو کے ذریعے ماپی جاتی ہیں، تولی جاتی ہیں، وزن کی جاتی ہیں، ان میں قرآنی حکمت کے ذریعے، قرآنی تعلیمات کے ذریعے ان کو استعمال کرنا ہے، اور لوگوں کو تول کر ماپ کر وزن کر کے پورا حق دینا ہے۔ یہ ترازو لوہے لکڑی کا جو ہے یہ قرآنی تعلیمات کے پر عمل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو فرمایا کہ والسماء رفعہا، اور آسمانوں کو اس نے بلند کیا، ووضع المیزان، اور اس نے رکھا خاص ترازو۔ میزان میم زیر والی سے اس میں آلہ بنتا ہے، وہ چیز جس کے ذریعے کوئی چیز جو ہے وہ ماپی جاتی ہے، اس کا وزن کیا جاتا ہے، اس کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ میٹر، گز، یہ کلو وغیرہ یہ سب استعمال کیے جاتے ہیں ترازو میں، گزوں میں اور ترازو میں۔ بہرحال ان لوہے کے گزوں کے جو ترازو ہیں، میٹر ہیں، ان کے پیچھے اصل جو ہے میزان جو ہے وہ قرآنی تعلیمات ہیں۔
بچے جو ہے ماں باپ کا ادب و احترام کرتے ہیں، کسی گز یا میٹر کے ذریعے نہیں، کسی لکڑی یا لوہے کے ترازو کے ذریعے نہیں، وہ اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کرتے ہیں قرآنی تعلیمات کے ذریعے۔ اس لیے خاص اور اصلی ترازو جو ہے وہ اللہ کے قرآن کی تعلیمات ہیں، جن کے ذریعے بچے ماں باپ کا ادب و احترام کرتے ہیں، اور ماں باپ بچوں پر شفقت کرتے ہیں، نرمی کرتے ہیں۔ اللہ تطغوا، یہ کہ نہ تم سرکشی اختیار کرو فی المیزان، بیچ خاص ترازو کے۔ اللہ کی تعلیمات میں سرکشی اور بغاوت نہ اختیار کرو۔ جو قرآنی تعلیمات کہتی ہیں کہ دوسروں کے تمہارے ذمے یہ حقوق ہیں، تم پر یہ فرائض ہیں، ان کو پورا کرو، ان میں سرکشی اور بغاوت نہ کرو، اللہ کے قوانین کو توڑو نہیں۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ، اور قائم کرو حقیقی وزن کو، بالقسط سے ساتھ حقیقی انصاف کے۔ یہ جو ترازو ہیں، میٹر ہیں، گز ہیں، ان کے ذریعے لوگوں کے ساتھ انصاف کرو وزن میں۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور نہ کم دو میزان میں، لوگوں کو جو ہے ترازو کے ذریعے کم چیزیں نہ دو، ڈنڈی نہ مارو۔ جب پیسے پورے لیتے ہو تو چیز بھی پوری دو، کم نہ دو، بے ایمانی اور بددیانتی نہ کرو۔ اور یہ ترازو میٹر سکھانے کا جو ہے کہ حکمت جو ہے اس کو قرآن پاک نے دی ہے، یہ دیکھنا جتنے پیسے دیے ہیں اتنی چیز دینی ہے، اس میں کمی نہیں کرنی۔ یہ ترازو کے پیچھے، میٹر کے پیچھے اللہ کا حکم ہے، اللہ کی قرآن کی تعلیمات ہیں۔ اس لیے ہر شخص کے لیے قرآن کی تعلیمات جو ہیں وہ ضروری ہیں۔ گھر میں بچے جو ہے ان کو ماں باپ کا ادب و احترام سکھایا جاتا ہے، کس کے ذریعے؟ اس قرآن کے ذریعے۔ ماں باپ کو بچوں کے ساتھ شفقت جو ہے سکھائی جاتی ہے، کس کے ذریعے؟ لکڑی کے ترازو کے ذریعے، میٹر کے گز کے ذریعے نہیں، اللہ کے قرآن کی تعلیمات کے ذریعے۔ اصل ترازو جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، اس کے ذریعے حقوق اور فرائض جو ہے وہ مقرر کرو۔ والارض، اور زمین کو وضعہا، اس نے رکھا ہے اس زمین کو، للانام، واسطے جانداروں کے۔ فیہا، بیچ اس زمین کے، فاکہۃ، پھل ہیں، والنخل، اور تمام قسم کی کھجوریں ہیں، ذات الاکمام، جو خوشوں والی ہیں، گچھوں والی ہیں۔ کھجوروں کے پودوں پر کھجوروں کے گچھے لگتے ہیں۔ اکمام کے معنی گچھے، ذات کے معنی والی۔ والحب، اور اس نے پیدا کیے دانے، ذوالعصف، جو بھوسے والے ہیں، توڑی والے ہیں۔ چاول کے دانے، سٹے میں جو دانے ہیں چاول کے، گندم کے سٹے میں گندم کے، جو کے سٹے میں جو کے دانے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی دانوں کی حفاظت کے لیے عصف، توڑی کا جو ہے وہ ان کے اندر پردہ جو ہے ان پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہوتا ہے تاکہ دانے خراب نہ ہوں۔ تو وہ جو دانوں کا جو خول ہوتا ہے، جس میں دانہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ عصف ہیں۔ تو فرمایا کہ والحب، اور تمام دانے، ذوالعصف، جو بھوسے والے ہیں، خول والے ہیں، والریحان، اور تمام خوشبوئیں جو ہیں، ہر قسم کی خوشبو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے۔ یہ بھوسے والے دانے بھی اللہ نے پیدا فرمائے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بسات کون سی نعمتوں رب اپنے کہ تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ خلق الانسان، اس نے پیدا کیا انسان کو، من صلصال، چیکنی مٹی سے، کالفخار، جو مانند ٹھیکری کی ہوتی ہے۔ جب وہ مٹی چیکنی جو ہے وہ خشک ہو جاتی ہے تو اس کی سطح پر جو ہے
पंजाबी में कहते हैं चिपड़ियाँ बन जाती हैं, छोटे छोटे टुकड़े जो है लेसदार मट्टी के बन जाते हैं, उनको कहते हैं फ़खार, ठीकरियाँ। वह खलक़ल जान, और उसने पैदा किया तमाम जिन्नों को मिन मारिजिन, शोले से, मिन नारिन, आग के। जिन्नों को अल्लाह ताला ने आग के शोले से पैदा फरमाया, इंसान को चिकनी मट्टी से पैदा फरमाया। अब यही आलाए रब्बिकुमा, पर साथ कौन सी नेमतों रब अपने की तुकज़्ज़िबान, तुम दोनों जुटलाओगे। दोनों कौन? इंसान और जिन। जिन्नों इंसानों, पूरी कायनात अल्लाह की नेमतों से भरी है, तुम किस किस नेमत का इनकार करोगे। दलील के साथ किसी भी नेमत का तुम इनकार नहीं कर सकते। जहालत के साथ सबका इनकार कर दो, दलील के साथ नहीं। रब्बुल मशरिकैन है, वो रब है दोनों मशरक़ों का। सर्दियों में सूरज जो है वो हमारे सर के सीध में गुजरता है, गर्मियों में जो है हमारे सर के ऊपर से शुरू होता है, वो मगरब की तरफ जाता है, और सर्दियों में जो है वो जनूब की तरफ चला जाता है। ख़त जद्दी जो साइंसदानों ने बनाई है उसका रास्ता तब्दील हो जाता है। तो इस तरह जो है सर्दियों का मशरक़ जो है और है, गर्मियों का मशरक़ और है। ये दो मशरक़ बन गए। रब्बुल मशरिकैन, वो रब है तमाम दो मशरक़ों का, वो रब्बुल मग़रिबैन, वो रब है दो मग़रबों का। जब मशरक़ तब्दील हो जाते हैं तो ज़ाहिर है मग़रब भी तब्दील हो जाएंगे। फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा, पर साथ कौन सी नेमतों रब अपने की तुकज़्ज़िबान, तुम दोनों झुठलाओगे। मरजा, उसने चला दिए, अल बहरैन, दो ख़ास समुंदर हैं, उनका पानी चल रहा है, उनके अंदर बड़ी बड़ी बुलंद लहरें पैदा हो रही हैं। यल्तक़ियान, वो दोनों समुंदर आपस में मिले हुए हैं। समुंदर आपस में दोनों मिले हुए हैं। एक समुंदर का पानी खारा है, दूसरे का मीठा है, आपस में मिले हुए हैं। वो पानी जो है वो चलते हैं, मरजा चलते हैं, चलाए हैं उस अल्लाह ताला ने। वो जमे हुए नहीं हैं, बर्फ़ नहीं है, पानी चल रहे हैं, लहरें बुलंद हो रही दोनों पर, दोनों आपस में मिले हुए हैं। बैनहुमा, दरमियान उन दोनों समुद्रों के बरज़ख़ुन, एक पर्दा है, अल्लाह के हुक्म का पर्दा है कि खारे पानी वाला समुंदर जो है उसका पानी मीठे पानी वाले समुंदर में दाखिल नहीं होता, और मीठे पानी वाले समुंदर का पानी खारे पानी वाले, कड़वे पानी वाले समुंदर में दाखिल नहीं होता। उन दोनों के दरमियान ख़ास पर्दा है अल्लाह के हुक्म का। ला यबग़ियान, वो एक दूसरे पर बगावत नहीं करते, यानी एक दूसरे की हद में दाखिल नहीं होते। फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा, पर साथ कौन सी नेमतों अपने रब की तुकज़्ज़िबान, तुम दोनों झुठलाओगे। यख़रुजु, निकलते हैं, मिनहुमा, उन दोनों समुद्रों से, अल-लुअलुअ, ख़ास मोती, वल मरजान, और ख़ास मरजान, हीरे, मोंगे या हीरे। फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा, पर साथ कौन से नेमतों रब अपने की तुकज़्ज़िबान, तुम दोनों झुठलाओगे। वलहुल जवार, और वासिस अल्लाह ही के तमाम कश्तियाँ हैं। जारिया से जमा जवारियो, तमाम कश्तियाँ हैं। अल-मुनशआत, जो भरी जाने वाली हैं, वो जो है सामान से भरी हुई हैं, मछलियों से भरी हुई हैं, इंसानों से भरी हुई कश्तियाँ चलती हैं समुद्रों में, दरियाओं में, अल्लाह के हुक्म से। फिल बहर भी, समुद्रों के, कल आलाम, माने झंडों के, यानी माने पहाड़ों के। दूर से समुद्रों में जहाज़ और कश्तियाँ जो है ऐसे मालूम होते जैसे पहाड़ हों। फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा, पर साथ कौन सी नेम तुम अपने रब की तुकज़्ज़िबान, तुम दोनों झुठलाओगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।